السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ جو ہے اس کی اپنی خاص اہمیت ہے، اپنی افادیت ہے۔ پچھلے لوگوں کے حالات و واقعات سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود تاریخ کے مطالعے میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ تاریخ کو عام طور سے جس طرح جمع کیا گیا یا جو اس کو لکھا گیا، اس کی بنیادی محض سنی سنائی باتوں پر قائم ہے۔ جو کچھ مورخین نے سنا، جیسے سنا، اس کو بلا تحقیق کہ یہ خبریں، یہ حالات و واقعات آیا درست ہیں یا نہیں، وہ اندر اپنی کتابوں میں لکھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ کسی آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنائی بات کو آگے پہنچائے۔ تو اس وجہ سے تاریخ کا جو مطالعہ ہے اس میں احتیاط ضروری ہے۔ پھر جو مورخین حضرات ہوتے تھے وہ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بھی تاریخ میں داخل کرتے تھے۔ مثلا اگر کوئی شہرت کا بھوکا ہوتا تھا یا کوئی چاہتا تھا کہ اس کی تاریخ کی کتابوں میں لوگ زیادہ دلچسپی دکھائیں، تو وہ بہت سے واقعات اپنی طرف سے کرتا تھا۔ بعض اوقات کوئی واقعہ ٹھیک ہوتا تھا، لیکن اس واقعے کو وہ اس انداز سے، اس ڈھنگ سے پیش کرتے تھے، اس کی ایسی تعویل کرتے تھے کہ وہ ان کے ذہن کے ہم مانی ہو جائے۔ پھر بعض مورخین جو ہیں وہ کسی اگر شخصیت سے بغض و عداوت رکھتے تھے تو اس کی برائیوں کو خوب ہائی لائٹ کرتے تھے، خوب اچھالتے تھے، بہت سی چیزیں اس کے خلاف اپنی طرف سے بھی داخل کر دیتے تھے۔ اور اگر کسی سے وہ اچھے جذبات رکھتے تھے تو اس کی تعریف میں اور اس کی ثنا میں بہت سی چیزیں داخل کر دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے مطالعہ تاریخ جو ہے اس میں احتیاط ضروری ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کی بات کریں تو اسلامی تاریخ میں تو احتیاط اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اسلامی تاریخ کا مسخ کیا ہے جس گروہ نے، وہ رافضی حضرات ہیں۔ ان لوگوں نے سب سے زیادہ اسلامی تاریخ کو مسخ کیا۔ بہت سی غلط باتیں جو ہیں تاریخ کے اندر وہ ان لوگوں نے ملاوٹ کر دی، بالخصوص صحابہ کے تعلق سے۔ اور صحابہ پہ تان کرنا جو ہے وہ اسلام پر تان کرنا ہے، کیونکہ اسلام کی اساس اور بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے، قرآن اور حدیث۔ اور قرآن اور حدیث کو جمع کرنے والے، اس کی تدوین کرنے والے، اس کو آگے پہنچانے والے صحابہ کرام۔ لہذا صحابہ پہ اگر تان کیا گیا تو وہ اسلام پر تان ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کے متعلق جب ہم تاریخ کے اندر کوئی واقعہ پڑھیں، کوئی بات پڑھیں، تو اس میں ہمیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی فضیلت جو ہے قرآن و حدیث میں بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے بھی ان کی تعریف کی ہے، اللہ کے نبی نے بھی ان کی تعریف کی۔ صحابہ کا اجماع، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اور صحابہ کا جو اجماع ہے وہ معصوم ہے۔ ہاں البتہ انفرادی لحاظ سے وہ معصوم نہیں، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ہوئی بھی ہیں بعض سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ان کو دے دیا۔ تو اس وجہ سے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور اگر صحابہ کے تعلق سے وہ تاریخ ہو اور کوئی واقعہ ایسا ہمیں ملے جو ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہو، تو اس واقعے کو ہمیں نظر انداز اور اگنور کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے ایمان اور عقیدے کی خیر نہیں۔ اچھا، جب حالت یہی ہے تو پھر ہم اپنی درست اور صحیح اسلامی تاریخ کہاں سے حاصل کریں؟ تو میرے بھائی اس کا بہترین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم سے جو ہمیں تاریخ ملتی ہے، یا احادیث جو ہیں ان سے جو ہمیں صحیح احادیث سے، جو ہمیں صحیح روایات سے ہمیں تاریخ ملتی ہے، ان کو ہم تسلیم کریں۔ اسی طرح کتب احادیث میں صحابہ اور تابعین کے اقوال موجود ہیں، ان میں سے جو صحیح سند سے ثابت ہو جائیں ان کو ہم تسلیم کریں۔ اسی طرح بہت ہی کم کتابیں ہیں تاریخ کی جن میں واقعات کو سند کے ساتھ بیان کیا گیا، جیسے تاریخ طبری ہے، اس کے اندر واقعات کو سند کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو ان میں اسناد کو جو ہے اسماء و رجال، علم الجرح و تعدیل کے تحت ان پہ آدمی تحقیق کرے، اور ان میں سے جو روایات صحیح ثابت ہو جائیں ان کو تسلیم کرے۔ کوئی آدمی یہ مفروضہ بھی چھوڑ سکتا ہے کہ اگر ہم تاریخی واقعات میں سے صرف انہی کتابوں کو ہم مطالعہ کریں یا انہی تاریخی روایات کو ہم قبول کریں جو اپنی سند سے صحیح طرح ثابت ہو جائیں، تو ایسے تو ہماری تاریخ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ محض اس کا ایک مفروض ہے، اس کے خام خیالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنے سے تو ہماری صحیح اور درست اسلامی تاریخ نکھر کر سامنے آئے گی۔ تو اس وجہ سے تاریخ کا جو مطالعہ ہے اس میں احتیاط ضروری ہے، اور تاریخی روایات صرف وہی قبول کی جانی چاہیے جو کہ صحیح طرح ثابت ہو جائیں، جن کی اسناد ہوں اور راویوں کے حالات جو ہیں
ان پہ آدمی بحث کرے جو کہ اپنی پوری طرح صحت کو پہنچ جائیں، انہی روایات کو ہم قبول کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔